بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم چلتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اردو زبان میں استعمال ہونے والے جو الفاظ ہیں یا ایسے قرآنی الفاظ کہ جو ہم اپنی مادری زبان اردو میں استعمال کرتے ہیں، اب ہم ذرا ان کی مزید تقسیم اور ان کی مزید وضاحت دیکھتے ہیں کہ مزید ان کی تقسیم اور ان کی وضاحت کیا ہے۔ ان الفاظ کو مزید جو ہے وہ ہم 5 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ یہ جو قرآنی الفاظ ہماری اردو میں استعمال ہوتے ہیں تو یہ 5 طرح سے ہیں، یا ان کی شناخت جو ہے وہ ان کی پہچان 5 طرح سے ہوتی ہے۔ نمبر 1، عربی اردو مشترکہ الفاظ، یعنی ایسے الفاظ جو اردو میں بھی سیم ہیں اور عربی میں بھی یعنی کہ قرآن مجید میں بھی سیم ہے۔ نمبر 2، لفظی تبدیلی والے الفاظ، یعنی ایسے الفاظ جو ہماری زبان میں استعمال ہوتے ہیں اور قرآن پاک میں بھی استعمال ہوئے، لیکن تھوڑی سی ان کے اندر بولنے میں لفظی تبدیلی ہو گئی ہے، تھوڑے سے الفاظ چینج ہو گئے ہیں لیکن معنی اور مفہوم سیم ہے، برابر ہے، وہی ہے۔ نمبر 3، معنوی تبدیلی والے الفاظ، یعنی ایسے الفاظ کہ جو لکھنے میں اور بولنے میں بالکل سیم ہے، اردو میں بھی اور قرآن مجید میں بھی، لیکن ان کا ترجمہ یا ان کا معنی دونوں زبانوں میں علیحدہ علیحدہ ہے۔ لفظ ایک ہے لیکن ان کا معنی اور مفہوم تبدیل ہو گیا، دونوں زبانوں میں علیحدہ علیحدہ ہو گیا۔ نمبر 4، مشترکہ مادہ والے الفاظ، یعنی ایسے الفاظ کہ جن کا روٹ ورڈز ایک ہے، جن کا مادہ ایک ہے، یعنی کہ جن کی اصل اور بنیاد ایک ہے۔ اب یہ جو اصل اور بنیاد ہے، اس سے نکلنے والے الفاظ اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں اور اس سے نکلنے والے الفاظ اللہ نے اس سے ملتے جلتے قرآن پاک میں بھی استعمال کیے۔ نمبر 5 پہ ہے عربی اصطلاحات، تراکیب، محاورے اور جملے۔ ہماری اردو زبان میں بہت سارے ایسے جملے، ایسے تراکیب اور ایسے محاورے زیر استعمال ہیں، استعارے زیر استعمال ہیں کہ جو اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں استعمال فرمائے ہیں۔ تو یہ 5 چیزیں ہیں، یہ جو قرآنی اردو الفاظ ہیں، ان کو ہم نے 5 حصوں میں تقسیم کیا، آسانی کے ساتھ سمجھنے کے لیے اور آسانی کے ساتھ پڑھنے کے لیے اور ذہن نشین کرنے کے لیے۔ اب ہمارا جو پہلا حصہ ہے عربی اردو مشترکہ الفاظ، عربی اردو مشترکہ الفاظ، یعنی کہ قرآن مجید فرقان حمید کے ایسے الفاظ جو اللہ نے قرآن مجید میں استعمال کیے اور وہی الفاظ روزمرہ کی ہماری گفتگو میں، ہماری اردو زبان میں، ہماری مادری زبان میں، ہماری قومی زبان میں اسی معنی کے ساتھ اور اسی تلفظ کی ادائیگی کے ساتھ، نہ معنی تبدیل ہوئے، نہ الفاظ تبدیل ہوئے اور نہ اس کا مفہوم تبدیل ہوا، سیم اسی لفظ، اسی معنی اور مفہوم کے ساتھ وہ ہماری اپنی زبان میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ ایسے بے شمار الفاظ ہیں، یہ ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے جس کا اندازہ بھی نہیں ہم لگا سکتے۔ اب دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید میں آتا ہے کتابن، اب ہمارے ہاں بھی کتاب کا لفظ بولا جاتا ہے، مسلمن ہمارے ہاں بھی مسلم کا لفظ بولا جاتا ہے، مؤمنن ہمارے ہاں بھی مومن کا لفظ بولا جاتا ہے، صادقن ہمارے ہاں بھی صادق کا لفظ بولا جاتا ہے، کاذبن ہمارے ہاں بھی کاذب کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو ایسے بے شمار الفاظ ہیں کہ جو اردو زبان میں استعمال ہوئے اور بالکل منوعاً اسی طریقے سے ہماری اپنی زبان میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ اسے ہم کہتے ہیں کہ قرآنی اردو کے مشترکہ الفاظ، قرآن مجید
اور اردو کے مشترکہ الفاظ، اور یہ بے شمار ہیں، ان کی جان پہچان اور شناخت مشکل نہیں ہے، صرف تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے۔ اگر ہم توجہ کریں تو بے شمار الفاظ ہمارے سامنے ایسے آ جاتے ہیں۔ نمبر 2 پہ ہے قرآن مجید کے ایسے الفاظ کہ جن کی الفاظ میں ہماری اردو میں آ کے تبدیلی ہو گئی ہے، لیکن معنی میں کوئی خاص فرق نہیں پڑا، الفاظ بدل گئے ہیں۔ کیونکہ ہم ایک عربی ہمارے لیے غیر معروف زبان ہے، تو بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایک زبان سے جب دوسری زبان میں یا ایک لینگویج سے دوسری لینگویج میں کنورٹ ہوتے ہیں تو لب و لہجہ میں بولنے میں فرق پڑ جاتا ہے۔ تو ایسے الفاظ کے جن میں لفظی تبدیلی واقع ہو گئی ہے، جیسے ایک لفظ ہے ابن، قرآن مجید کا لفظ ہے، باپ کو کہتے ہیں۔ اب ہماری زبان میں یہ لفظ آیا تو تھوڑا سا تبدیل ہو گیا ہے، ابو، ابا، تھوڑا سا فرق پڑ گیا، لفظ وہی ہے، اسی سے یہ ماخوذ ہے۔ اسی طرح ماں کو کہتے امن، ماں کو کہتے امن، ماں۔ اب یہ ہمارے ہاں جو ہے وہ لفظ آ گیا تو امی بن گیا، اماں بن گیا، ماں بن گیا، لیکن اس کی بنیاد اور اس کی اصل کیا ہے، وہی ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کا ایک لفظ ہے قمیصن، سورہ یوسف میں ذکر ہوا قمیصن، قبیصن۔ اب قمیص کا معنی قمیص ہی ہے، لیکن ہماری اردو زبان میں یہ لفظ جب آیا تو تھوڑا سا چینج ہو گیا، قمیص کی جگہ قمیض ہو گیا، یعنی کہ ہم اس کو ضاد کے ساتھ پڑھتے ہیں، تو یہ تھوڑا سا اس میں فرق پڑ گیا۔ اسی طرح لفظ عربی زبان میں بولا جاتا ہے خیر و صلاح، خیر و صلاح، جس کا معنی ہوتا ہے بھلائی، جس کا معنی ہوتا ہے خیر و صلاح، بھلائی۔ ہمارے ہاں جو لفظ اس کے متبادل بولا جاتا ہے خیر صلاح، ٹھیک ہے، ہاں اللہ خیر کرے گا، خیر صلاح، ٹھیک ہے۔ اسی طرح عربی زبان کا لفظ ہے زوج۔ اب زوج جوڑے کو کہا جاتا ہے، شوہر بھی مراد ہے، بیوی بھی مراد ہے، لیکن ہماری زبان میں یہ لفظ آیا تھوڑا سا تبدیل ہو گیا، زوجہ، بیوی کو بولا جاتا ہے، اسی سے لفظ یہ لیا گیا ہے۔ تو بہرحال کثیر تعداد میں ایسے قرآن مجید کے الفاظ ہیں کہ جن کے معنی تبدیل نہیں ہوئے، معنی وہی ہیں جو قرآن پاک نے لیے ہیں، لیکن ہمارے بولنے میں تھوڑا سا فرق آ گیا، لب و لہجہ میں، گفتگو میں تھوڑا سا فرق آ گیا ہے۔ تو بے شمار ایسے الفاظ آپ قرآن مجید فرقان حمید کو دیکھیں گے تو آپ کے سامنے آئیں گے۔ اب تیسرے نمبر پر ہیں کہ معنوی تبدیلی والے الفاظ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جو الفاظ استعمال کیے گئے وہی الفاظ ہماری اردو میں بھی استعمال ہوئے، لیکن ہماری زبان میں اور قرآن کی زبان میں ان کا معنی تبدیل ہو گیا ہے۔ قرآن پاک نے ان کا معنی کچھ اور رکھا، ہم نے اس کا معنی کچھ اور لے لیا، اور وہ لفظ وہی ہماری زبان میں مشہور ہو گیا جو قرآن کا ہے۔ جیسے ایک لفظ بولا جاتا ہے جیبن، گریبان کو کہتے ہیں قرآن کی زبان میں، یہ لفظ ہمارے ہاں بھی مشہور ہو گیا۔ ہمارے ہاں یہ پاکٹ، جیب کو کہا جاتا ہے، لفظ وہی ہے جیب، لیکن قرآن پاک نے اس سے مراد لیا تھا گریبان، اور ہماری زبان میں سیم وہی لفظ ہے، ہم نے اس سے مراد لی پاکٹ، جیب۔ تو لفظ سیم ہے لیکن معنی تبدیل ہو گیا۔ بے شمار الفاظ اس طرح کے ہیں، جیسے ایک بڑا مشہور زمانہ لفظ ہے خصم، خصم۔ اب خصم پتہ نہیں یہ کس نے اور کس معنی میں مشہور کر دیا ہے۔ عربی زبان میں خصم کہتے ہیں دشمن کو، عربی زبان میں خصم کسے کہتے ہیں؟ دشمن کو، اور ہمارے ہاں خصم جو ہے وہ شوہر کو کہا جاتا ہے، اس کے لیے مشہور ہو گیا ہے۔ تو لفظ وہی ہے، تبدیل نہیں ہوا، لیکن وہاں پہ اس کے معنی کچھ اور ہیں اور ہماری زبان میں اس کے معنی کچھ اور ہیں۔
ایک لفظ ہے یوفون، قرآن مجید میں آتا ہے وَيُوفُونَ بِالنَّذْرِ، بار بار یہ لفظ استعمال ہوا یوفون، وعدہ وفا کرنا، وعدہ پورا کرنا۔ اب یہ ہمارے ہاں ایک موبائل کمپنی کا نام ہے، اس کے لیے یہ لفظ مشہور ہو گیا تو اس نے شہرت پکڑ لی ہے اس کے نام سے۔ اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید کا ایک لفظ ہے غلامن، غلامن، غلام عربی زبان میں نو عمر لڑکے کو، بچے کو کہا جاتا ہے، ابھرتی جوانی والا نوجوان، اس کو غلام کہا جاتا ہے۔ لیکن یہی لفظ ہماری زبان میں جب آیا تو ہم نے اس کا معنی تبدیل کر دیا۔ ہمارے ہاں غلام جو ہے نا یہ بولا جاتا ہے زر خرید غلام پر، یعنی کہ جس کو ہم مال سے خریدتے ہیں اس کو ہم غلام کہتے ہیں۔ تو یہ لفظ وہی ہے جو قرآن پاک کا ہے، وہاں پہ اس کا معنی کچھ اور ہے، ہماری زبان میں اس کی جگہ اس کا معنی کچھ اور رائج ہو گیا۔ اسی طرح ایک لفظ ہے مخمصتن، مخمصتن بھوک، افلاس، اور ہمارے ہاں مخمصہ اس کا معنی ہے الجھن یا پریشانی، کسی الجھن میں مبتلا ہونا۔ تو لفظ وہی ہے لیکن ہماری زبان میں قرآن کا لفظ آیا تو ہم نے اس کو اور معنی میں استعمال کیا اور قرآن نے اس کو اور معنی میں استعمال کیا، لیکن لفظ وہی ہے، لفظ وہی ہے۔ تو یہ بھی پہچان اور اس کی شناخت بھی اتنی مشکل نہیں ہے۔ نمبر 4 پہ ہے مشترکہ مادہ والے الفاظ۔ اب یہ جو ہمارا سبجیکٹ ہے نا اس کی وسعت بہت زیادہ ہے، اس کی وسعت بہت زیادہ ہے، یعنی کہ بے شمار قرآن مجید فرقان حمید کے ایسے الفاظ ہیں کہ جو روٹ ورڈز، مادہ، اصل اور بنیاد، جڑ جو وہاں پہ استعمال ہوئی ہے وہی ہماری اردو زبان میں بھی ہے۔ جیسے فار ایگزامپل ہم ایک لفظ لے لیتے ہیں، ایک مصدر ہے القول۔ اب القول یہ قرآن مجید فرقان حمید میں تقریباً 1700 سے زیادہ مرتبہ بار بار اس کو ریپیٹ کیا گیا، اس کو دہرایا گیا۔ اور دوسرے لفظوں میں آپ یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید میں جو مصادر استعمال ہوئے ہیں ان میں سب سے زیادہ جو مصدر استعمال ہوا ہے وہ القول یہ مصدر ہے، بار بار اس کو دہرایا گیا، بار بار تقریباً 1700 کے قریب اس کو ریپیٹ کیا گیا ہے قرآن مجید فرقان حمید میں۔ اب یہ جو لفظ ہے القول یہ ایک روٹ ورڈز، ایک مادہ، ایک اصل اور بنیاد ہے۔ اب اس سے آگے لفظ نکلتا ہے قال، یقول، تقول، اقول، نقول، قل، غرضے کے مقالہ، قیلہ، قوال، قوالی، غرضے کے کئی الفاظ اس سے نکلتے ہیں۔ اب اس مادے کے بے شمار الفاظ ایسے ہیں جو ہماری اپنی زبان میں رائج ہیں، ہم ان کو بار بار بولتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں قیل و قال کرنا، قیل کا لفظ بولا جاتا ہے، قال کا لفظ ہماری اردو میں بولا جاتا ہے۔ قول، بات کا پکا، قول، ہاں جی یہ ہماری زبان میں بولا جاتا ہے۔ قول دار، ہاں جی پکی بات کرنے والا، قول کو نبھانے والا، یہ لفظ ہماری زبان میں بولا جاتا ہے۔ کل، یہ لفظ ہماری زبان میں بولا جاتا ہے۔ قوال، یہ لفظ ہماری زبان میں بولا جاتا ہے۔ قوالی، یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ مقالہ، یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ قائل، یہ لفظ ہماری زبان میں بولا جاتا ہے۔ تو غرضے کے مادہ ایک ہے، مشترک مادہ ہے، اردو میں بھی استعمال ہو رہا ہے اور عربی میں بھی استعمال ہو رہا ہے، اور بے شمار مقامات پر، ایک دو جگہ پر نہیں۔ اب اگر اس اصل مادے کی ہمیں سمجھ آ جائے کہ القول کا معنی کیا ہے تو ہمارے لیے تقریباً 1700 مقامات پر قرآن پاک کو سمجھنا تقریباً آسان ہو جاتا ہے۔ صرف چند علامتیں اور چند نشانیاں ذہن نشین کر کے ہم اس کا جو ہے وہ کر سکتے ہیں کہ یہ تثنیہ ہے، واحد ہے، جمع ہے،
یہ مذکر ہے، یہ مؤنث ہے، یہ ماضی ہے، یہ مضارع ہے، یہ امر ہے، تھوڑی سی علامتیں ہم جو ہے وہ یاد کر کے تو پھر قرآن پاک کے ترجمے کو سمجھ سکتے ہیں۔ اب اسی طرح ایک لفظ ہے، ایک مصدر ہے العلم، جاننا۔ اب اس سے بے شمار الفاظ بنتے ہیں، علما، یعلم، علما، علیم، علوم، علم، تعلم، نعلم، عالم وغیرہ۔ بے شمار الفاظ عربی زبان میں اس سے بنتے ہیں۔ اگر ہم اپنی زبان میں دیکھیں، اردو زبان میں، تو اس میں بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو ہماری اپنی زبان کے اندر رائج ہیں، جیسے علم، ہر بندے کو پتہ ہے علم کا معنی کیا ہے، عالم، علماء، علیم، ہر بندے کے علم میں ہے، ان کا معنی کیا ہے، معلم، معلم، معلوم، تعلیم۔ یہ ہماری زبان میں عام طور پہ ایسے الفاظ بولے جاتے ہیں۔ تو غرض ہے کہ ہماری اردو زبان اور قرآن کی زبان کے اندر ایک ہی مادہ استعمال کیا گیا، اور اسی روٹ ورڈ سے الفاظ ہماری زبان میں بھی مروج ہیں، اور اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی استعمال کیے ہیں۔ اب تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے، اگر آپ توجہ کریں گے تو آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے گا، مشکل نہیں رہے گا۔ اسی طرح عام طور پہ ہمارے ہاں لفظ بولا جاتا ہے اجر، اجیر، اجرت، ماجور، مستاجر، اجرتی، تو یہ سارے ایک ہی مادہ کے الفاظ ہیں جو بار بار اللہ نے قرآن پاک میں بھی استعمال کیے۔ اب تھوڑی سی یہاں پر ہم ایک اور وضاحت کر دیں، آپ کے ذہن میں ہوگا کہ یہ جو ہم بار بار بول رہے ہیں مادہ، روٹ ورڈز، یہ روٹ ورڈز اور مادہ کیا ہے؟ تو روٹ ورڈز اور مادہ کسی بھی لفظ کی جو اصل اور بنیاد اور جڑ ہوتی ہے اس کو ہم مادہ کہتے ہیں، روٹ ورڈز کہتے ہیں۔ جیسے ناسارا، ٹھیک ہے جی، عربی زبان میں اس کی جگہ پہ بولا جاتا ہے فا کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ۔ اہل علم نے جو ہے وہ الفعل اس کو بنیاد بنایا ہے، اسی کے اوپر انہوں نے سارے وزن ڈھالے ہیں اور ان کی شناخت اور پہچان بنائی ہے، لیکن وہ ایک لینتھی سبق ہے، ہم نے اس میں نہیں الجھنا۔ ہم نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ مادہ ہے کیا۔ مادے میں کم از کم 3 حروف ہوتے ہیں۔ ویسے تو مادہ جو ہے وہ 3 حرفی بھی ہوتا ہے جسے 6 حرفی کہا جاتا ہے یا ثلاثی کہا جاتا ہے، 4 حرفی بھی ہوتا ہے جس کو رباعی کہا جاتا ہے، 5 حرفی بھی ہوتا ہے جس کو خماسی کہا جاتا ہے۔ لیکن قرآن مجید فرقان حمید میں تقریباً 95% وہ مادہ جات استعمال ہوئے ہیں جو ثلاثی ہیں، یعنی کہ 6 حرفی ہیں، جس میں صرف 3 حرف ہیں، جیسے ناسارا، اس میں نون، صاد، را 3 حرف ہیں، دورا با، اس میں 3 حرف ہیں، ضاد، را، با، قالا ما، اس میں 3 حرف ہیں، قاف، لام، میم، حاسدا 3 حرف ہیں، ہا، سین، دال، کارو ما 3 حرف ہیں، کاف، را اور میم، آمالا 3 حرف ہیں، عین، میم، لام، ٹھیک ہے جی، جاسا دا 3 حرف ہیں، جیم، سین، دال، سوادا کا 3 حرف ہیں، سواد، دال، قاف، کاذیبا 3 حرف ہیں، کاف، ذال، با، فاتحہ 3 حرف ہیں، فا، تا، ہا۔ تو بے شمار بلکہ 95% وہ مادے قرآن پاک نے استعمال کیے ہیں کہ جو 6 حرفی ہیں، 3 حروف ہیں۔ تو یہ میں نے چند ایک مثالیں آپ کے سامنے رکھی ہیں، اس کو مادہ کہا جاتا ہے، اور ایک ہی مشترک مادہ کے الفاظ اللہ نے قرآن مجید میں بے شمار مرتبہ استعمال کیے، جو ہماری اردو میں بھی ہیں اور ہماری عربی میں بھی۔ اب ہمارا جو آخری مرحلہ ہے کہ ہماری قومی زبان اردو میں جو قرآن مجید کے محاورے، جملے، تراکیب اور استعارے استعمال ہوتے ہیں، تو بے شمار ایسی چیزیں ہماری اپنی زبان میں مروج ہیں کہ جو قرآن پاک میں استعمال کی گئیں۔
جیسے ہمیں کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں سبحان اللہ، یہ قرآن کے ورڈز ہیں۔ کوئی غمی کا وقت ہوتا ہے تو عام طور پہ بولا جاتا ہے انا للہ، قرآن پاک کے ورڈ ہیں، قرآن پاک کے الفاظ ہیں، ہماری زبان میں غمی کے وقت بولے جاتے ہیں۔ اسی طرح قیل و کال کرنا، واویلا مچانا، ہماری زبان میں عام طور پہ لفظ بولا جاتا ہے۔ توان کرہن، خوشی سے یا مجبوری سے کوئی کام کرنا، تو توان و کرہن ہماری زبان میں یہ قرآن کا لفظ رائج ہے، عام طور پہ بولا جاتا ہے۔ تو اس طرح کی بے شمار چیزیں آپ کو قرآن پاک کی اپنی زبان میں رائج ملیں گی۔ جس طرح ہم عام طور پہ بولتے ہیں ابن مریم، عام لفظ ہے، ہماری زبان میں رائج ہے، مروج ہے۔ اسی طرح برادران یوسف، اگر حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو کردار ادا کیا، اگر کوئی ایسے شخص کا کردار، ایسے کردار کا مالک شخص ہو تو ہم اس کو کہتے ہیں کہ اس بندے کا کردار تو برادران یوسف والا ہے۔ یہ قرآن کی اصطلاح اور ورڈز ہیں۔ اسی طرح حسن یوسف، بڑا خوبصورت بندہ ہو تو ہم کہتے ہیں یار تیرا تو حسن یوسف کی طرح ہے۔ اگر کسی کے پاس بہت زیادہ اختیارات ہوں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو تخت سلیمانی کا مالک ہو گیا۔ تو یہ قرآن کی اصطلاح ہے تخت سلیمانی، کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا تخت اور ان کی بادشاہی، اور اس میں آپ کے پاس بے شمار اور بے حساب اختیارات تھے۔ صبر ایوب، حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کی طرح صبر کرنا، یہ لفظ ہماری اردو میں مشہور ہے۔ عصائے موسیٰ، جناب موسیٰ کا ڈنڈا اور سوٹا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا، یہ ہماری اردو زبان میں مروج ہے۔ گریہ یعقوب، حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرح گریہ کرنا، رونا، ہماری زبان میں مشہور ہے۔ فرعونیت، استعارہ قرآن کا ہے۔ نمرودیت، استعارہ قرآن کا ہے جو ہماری زبان میں رائج ہے۔ شدادیت، قرآن کا استعارہ ہے۔ رحمانیت، قرآن کا استعارہ ہے۔ شیطانیت، قرآن کا استعارہ ہے۔ تو غرضے کے بہت ساری ایسی چیزیں ہماری اپنی زبان میں رائج اور مروج ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمیں قرآن پاک کو سمجھنا، اس پہ غور و فکر کرنا انتہائی آسان اور انتہائی جو ہے وہ ہمارے لیے قابل توجہ ہے۔ تو معزز طلبہ و طالبات، آج کے جو ہمارے اسباق ہیں، اس سارے سبق کا نچوڑ اور خلاصہ یہ ہے، اگر آپ اردو پڑھنا، اردو لکھنا اور اردو بولنا جانتے ہیں، اردو لکھنا، اردو پڑھنا اور اردو بولنا جانتے ہیں، تو یہ قرآن آپ کے لیے بڑا آسان ہے۔ بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ ایک عرب میں رہنے والا غیر مسلم جس کو عربی تو آتی ہے لیکن دین، اسلام اور قرآن کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور ایک اردو بولنے والا، لکھنے والا اور پڑھنے والا جس کا دین اسلام کے ساتھ تو تعلق ہے لیکن اس کو قرآن مجید کا ترجمہ نہیں آتا، اگر وہ غیر مسلم عرب میں پلنے والا جس کو عربی آتی ہے، اسلام کے ساتھ اس کا تعلق نہیں، اگر وہ قرآن پاک کھول کے پڑھے، اور جو ہمارے ہاں اردو لکھنا اور پڑھنا اور بولنا جانتا ہے، جس نے اسلام کی گود میں پرورش پائی ہے، ہاں جی، اور یہ قرآن کو کھول کے پڑھے، تو خدا کی قسم اس کے لیے قرآن کو سمجھنا آسان نہیں ہے، اس کے لیے آسان ہے 19-20 کے فرق کے ساتھ، یعنی کہ اس کے عربی کو سمجھنے میں اور یہ جو ہمارا اردو جاننے والا اس کے قرآن پاک کی عربی کو سمجھنے میں صرف 19-20 کا فرق ہوگا، وگرنہ ہمارے بزرگوں نے قرآن کے سارے الفاظ ہماری روزمرہ کی گفتگو میں ڈال دیے تاکہ ان کے لیے قرآن سمجھنا آسان ہو جائے، صرف 19-20 کے فرق کے ساتھ کہ وہ عربی ہے، وہ قرآن پاک کو تھوڑا سا شاید بہتر ترجمہ سمجھ سکے، لیکن 19-20 کے فرق کے ساتھ یہ بندہ بھی اسی طرح قرآن پاک کے ترجمے کو سمجھ جائے گا۔ آپ اس کا اندازہ یوں لگا لیجئے کہ اگر قرآن پاک کے 100 الفاظ کو ایک جگہ پہ جمع کیا جائے
100 अल्फाज को एक जगह पर लिखा जाए तो आप थोड़ी सी तवज्जो करें तो यकीन कीजिए कि 94%, 94%, 100 में से 94 अल्फाज कुरान मजीद के ऐसे होंगे कि जिनको सीखने के लिए, समझने के लिए, जिनका तर्जुमा जानने के लिए आपको किसी उस्ताद की जरूरत ही नहीं है, डिक्शनरी की जरूरत नहीं है, हाँ जी, आपको लुगात की जरूरत नहीं है। उसका तर्जुमा सिर्फ आप थोड़ी सी गौर और तफक्कुर करेंगे कि आप उर्दू पढ़ना, लिखना, बोलना जानते हैं, वो तर्जुमा आपके सामने खुल के आ जाएगा। तो ये कुरान इस कदर हमारे लिए आसान है, अल्लाह ने इसको हमारे लिए आसान बना दिया है। वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्र, अल्लाह ने कुरान को समझना, बोलना और कुरान को याद करना हमारे लिए आसान बना दिया है। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।